بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ تم سے لڑائی میں حاصل مال یعنی انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو لڑائی میں پراپت ہونے والے یہ مال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اتہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے سمبند ٹھیک کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی آگیا مانو اگر تم ایمان والے ہو۔ سچے ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے مارگ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ واستوک ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، غلطیوں کی معافی ہے اور اتم روزی ہے۔ اس لڑائی میں حاصل مال کے معاملے میں بھی ویسی ہی استھتی سامنے آ رہی ہے جیسی اس سمے سامنے آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور ایمان والوں میں سے ایک گروہ کو یہ اپریہ تھا، وہ اس حق کے وشے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف اسپشٹ ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ مانو آنکھوں دیکھتے موت کی اور ہانکے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے وچنوں سے ستیہ کو ستیہ کر دکھائے اور ادھرمیوں کی جڑ کاٹ دے تاکہ ستیہ ستیہ ہو کر رہے اور استیہ استیہ ہو کر رہ جائے، چاہے اپرادھیوں کو یہ کتنا ہی اپریہ ہو۔ اور وہ اثر جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے کہا کہ میں تمہاری سہایتا کے لیے لگاتار 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں،
یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہارے لیے شبھ سوچنا ہو اور تمہارے دل اس سے سنتشٹ ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی اور سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ اتینت پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ اور وہ سمے جبکہ اللہ اپنی اور سے اونگ کے روپ میں تمہیں نشچنتتا اور نربھیتا کے منوبھاو سے ڈھک رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی گندگی دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے دوارا تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ سمے جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں ابھی ان ادھرمیوں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، اتہ تم ان کی گردنوں پر آگھات اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے اتینت کڑی پکڑ کرنے والا ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ ستیہ کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا ایک سینا کے روپ میں ادھرمیوں سے مقابلہ ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے اوسر پر پیٹھ پھیری، یہ اور بات ہے کہ یدھ چال کے روپ میں ایسا کرے یا کسی دوسری سینا سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ اتہ تتھیہ یہ ہے کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور ایمان والوں کے ہاتھ جو اس کاریہ میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ایک اتم پریکشا سے سفلتا پوروک گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور ادھرمیوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان ادھرمیوں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے اچھا ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی مورکھتا کو دہراؤ گے تو ہم بھی یہی سزا دوبارہ دیں گے، اور تمہارا جتھا چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی آگیا کا پالن کرو اور آدیش سننے کے بعد اس سے منہ نہ پھیرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کی درشٹی میں اتینت برے قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو بدھی سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ اوشیہ انہیں سننے کا سوبھاگیہ پردان کرتا، لیکن بھلائی کے بنا اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ کتراتے ہوئے منہ پھیر جاتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو آگے بڑھ کر سویکار کرو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی اور بلائے جو تمہیں زندگی پردان کرنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے بیچ آڑ ہے اور اسی کی اور تم سمیٹے جاؤ گے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت وشیش روپ سے صرف انہی لوگوں تک سیمت نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے پاپ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ کڑی سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ سمے جبکہ تم تھوڑے تھے، دھرتی میں تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ لینے کا ستھان جٹایا، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھی روزی پہنچائی، شاید کہ تم کرتجఞ بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وشواس گھات نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے دوشی نہ بنو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد واستو میں پریکشا سامگری ہیں اور اللہ کے پاس بدلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے کی نیتی اپناؤ گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی جٹا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہاری غلطیاں معاف کرے گا۔ اللہ بڑا انوگراہک ہے۔ وہ سمے بھی یاد کرنے کے یوگیہ ہے جبکہ ستیہ کا انکار کرنے والے تیرے وردھ اپائے سوچ رہے تھے کہ تجھے بندی بنا لیں یا قتل کر ڈالیں یا دیش نکالا دے دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے اچھی چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اے اللہ، اگر یہ واستو میں ستیہ ہے تیری اور سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس سمے تو اللہ ان پر عذاب اتارنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے بیچ موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ نیم ہے کہ لوگ کھما یاچنا کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب اتارے جبکہ وہ پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے اچت ویوستھاپک نہیں ہیں. اس کے اچت ویوستھاپک تو صرف ڈر رکھنے والے لوگ ہی ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اللہ کے گھر کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. اتہ اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس ستیہ کے انکار کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. جن لوگوں نے ستیہ کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے مارگ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی پریاس ان کے لیے پچھتاوے کا کارن سدھ ہوں گے. پھر وہ پراجت ہوں گے، پھر یہ ادھرمی جہنم کی اور گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پوترتا سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر پرکار کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں. اے نبی، ان ادھرمیوں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اسے کھما کر دیا جائے گا، لیکن اگر یہ پنہ اسی پچھلی نیتی کو اپنائیں گے تو وگت قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان ادھرمیوں سے یدھ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دھرم پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے کرموں کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سنرکشک ہے اور وہ سب سے اچھا سنرکشک اور سہایک ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ غنیمت یعنی شترو دھن کے روپ میں مال تم نے پراپت کیا ہے اس کا 5واں بھاگ اللہ اور اس کے رسول اور ناطے داروں اور اناتھوں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے دن ارتھات دونوں سیناؤں کی مٹھ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر اتاری تھی تو یہ حصہ سحر ادا کرو۔ اللہ کو ہر چیز کی سامرتھ پراپت ہے۔ یاد کرو وہ سمے جبکہ تم گھاٹی کے اس اور تھے اور وہ دوسری اور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے تٹ کی اور تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے بیچ مقابلے کا نشچے ہو چکا ہوتا تو تم ضرور ہی اس اوسر پر پہلو بچا جاتے، لیکن جو کچھ سامنے آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے پرکاش میں لے آئے تاکہ جسے تباہ ہونا ہے وہ پرتیکش پرمان کے ساتھ تباہ ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ پرتیکش پرمان کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ اور یاد کرو وہ سمے جبکہ اے نبی اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا۔ اگر کہیں وہ تمہیں ان کی سنکھیا زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ساہس چھوڑ بیٹھتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا۔ یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے سمے اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ پرکاش میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملے اللہ ہی کی اور پلٹتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، امید ہے تمہیں سفلتا پراپت ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی آگیا مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو،
یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ نہ اپناؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی نیتی یہ ہے کہ اللہ کے مارگ سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ تنک دھیان کرو اس سمے کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کی کرتوتیں ان کی درشٹی میں پریہ بنا کر دکھائی تھیں، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر وجئی نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ مجھے ایشور سے ڈر لگتا ہے اور ایشور بڑی کڑی سزا دینے والا ہے۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ جبکہ کپٹاچاری اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دھرم نے سنک میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ اتینت پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس استھتی کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے قتل ہونے والے ادھرمیوں کی آتماؤں کو گرست کر رہے تھے۔ وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر چوٹیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ بدلہ ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پہلے سے ہی جٹا رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر اتیاچار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح فرعون کے لوگوں اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ شکتیوان اور کٹھور سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کے اس نیم کے انوسار ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو پردان کی ہو اس سمے تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی نیتی کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين۔ فرعونیوں اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی نیم کے انوسار تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں یعنی نشانیوں کو جھٹلایا، تب ہم نے ان لوگوں کے پاپوں کے بدلے میں انہیں تباہ کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔
یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کی دृष्टि میں زمین پر چلنے والے پرانیوں میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستیہ کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے سویکار کرنے کو تیار نہیں ہیں، وشیشتہ ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے سندھی کی، پھر وہ ہر اوسر پر اسے بھنگ کرتے ہیں اور تنک بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اتہ اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی نیتی اپنانے والے ہوں وہ وکشپت ہو جائیں۔ آشا ہے کہ وچن بھنگ کرنے والوں کے اس پرینام سے وہ شکشا گرہن کریں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے وشواس گھات کی آشنکا ہو تو اس کی سندھی کو کھلم کھلا اس کے آگے پھینک دو، یقیناً ہی اللہ وشواس گھاتیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ستیہ کا انکار کرنے والے اس بھرم میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً ہی وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ شکتی اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے جٹائے رکھو، تاکہ اس کے دوارا اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو بھیبیت کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے مارگ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری اور پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی اور جھکے تو تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی سہایتا سے اور ایمان والوں کے دوارا تمہاری حمایت کی اور ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم ساری زمین کا سارا دھن بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اور تمہارے انویائی ایمان والوں کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ اے نبی، ایمان والوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں
تو وہ 200 پر وجयी ہوں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو ستیہ کا انکار کرنے والوں میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، اتح اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے وجयी ہوں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر سے کام لینے والے ہیں۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ کسی نبی کے لیے یہ اچت نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے لابھ چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے سامنے آخرت ہے اور اللہ پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ اگر اللہ کا لیکھ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کے بدلے میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ اتح جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال یعنی ویدھ اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور دیابان ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ क्षमाशील اور दयावान है۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ وشواس گھات کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ وشواس گھات کر چکے ہیں، اتئیو اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور گہری سمجھ والا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور گھر بار چھوڑا اور اللہ کے مارگ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے گھر بار چھوڑنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی واستو میں ایک دوسرے کے سنرکشک متر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو قبول کیا مگر گھر بار چھوڑ کر اسلامی راجیہ میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا سنرکشن کا کوئی سمبندھ نہیں ہے جب تک کہ وہ گھر بار چھوڑ کر نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دھرم کے معاملے میں تم سے سہایتا مانگیں تو ان کی سہایتا کرنی تم پر انیواریہ ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا سمجھوتا ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. جن لوگوں کو ستیہ سے انکار ہے وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ یعنی اپدرو اور بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے مارگ میں گھر بار چھوڑے اور سنگھرش کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور سہایتا کی وہی سچے ایمان والے ہیں. ان کے لیے خطاؤں کی معافی ہے اور اتم روزی ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور گھر بار چھوڑ کر آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر سنگھرش ایوم پریاس کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے.